بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان لینا، میرا حساب آسان لینا۔ فلما انصرف قلت یا نبی اللہ، جب آپ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مل حساب الیسیر، یہ آسان حساب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، ان ينظر فی کتابہ فیتجاوز عنہ، عائشہ آسان حساب یہ ہوگا، انسان کو اس کے نام اعمال کے ساتھ میدان محشر میں لایا جائے گا اور اللہ کے سامنے میں فرشتے بندے کو اور نام اعمال کو کھول کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو بھی دیکھیں گے اور نام اعمال کو بھی دیکھیں گے اور فرمائیں گے، لے جاؤ جنت میں، لے جاؤ جنت میں، لے جاؤ جنت میں۔ انہو من نوقش الحساب یومئذ یا عائشۃ ہلک، عائشہ اگر ایک جگہ اللہ نے سوال کھڑا کر دیا، میرا بندہ تو نے یہ کام کیوں کیا، میری بندی تو نے یہ کام کیوں کیا، یا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا، اگر ایک جگہ اللہ نے سوال کھڑا کر دیا تو انسان پانی پانی ہو جائے گا، انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیا میدان محشر کا منظر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوال کا جواب ہر مرد کو، عورت کو میدان محشر میں دینا ہے۔ عن عمرہ فیما افنہ، سب سے پہلا سوال، پوری حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم، کسی بھی آدم کے بیٹے یا بیٹی کا پاؤں اللہ کے سامنے سے کھسک نہیں سکے گا، حتی یسأل عن 5، جب تک وہ 5 سوال کا جواب نہیں دے دے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنہ، دوسرا سوال، پہلا سوال عن عمرہ فیما افنہ، اپنی زندگی کو کہاں بتایا تھا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنے جوانی کے وقتوں کو کہاں گوایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کو کہاں سے کمایا تھا۔ چوتھا سوال وفیما انفقہ، اور مال کو کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ اور پانچواں اور آخری سوال ماذا عمل فیما علم، جتنا جانتے تھے اس پر کتنا عمل کر کے آئے ہو۔ یہ 5 سوال کا جواب جب تک انسان دے نہیں لے گا اللہ کے سامنے میں تو اس کا پاؤں اللہ کے سامنے سے کھسک نہیں سکے گا۔ اگر سوالات کے جواب صحیح مل گئے تو پھر اس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ دیکھ لو، پڑھ لو میری کتاب، میرا نام اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایسا انسان عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، جنت کے اونچے اونچے باغات میں ہوگا،
कुतूफुहा दानिया, फल उसके झुके हुए होंगे। और अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कि तुम दुनिया में अमल करके आए हो, अब मौज मस्ती के साथ खाओ पियो और मज़े के साथ जन्नत की ज़िंदगी गुजारो, यहाँ पर रहो। और ये तो उसके साथ जो इम्तिहान में कामयाब हो गया, ये सुलूक उसके साथ होगा जो अल्लाह के सामने में पास हो जाएगा। खुदा न खास्ता अगर इम्तिहान में नाकाम हो गया और अल्लाह के सामने में फेल हो गया और मैदान महशर में बाजी हार गया, तो फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, जिसको नामे आमाल बाएं हाथ में मिल गया, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा, फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊतिया किताबिया, वो कहेगा हाय मैं मर गया। औरत कहेगी हाय मैं मर गई, कितना अच्छा होता कि मेरा नाम अमाल मुझे नहीं मिला होता। या लैतहा कानतिल क़ाज़िया, हाय हमेशा हमेश के लिए मेरी मौत आ चुकी होती, मैं ख़त्म हो चुकी होती तो बेहतर होता। मा अगना अन्नी मालिया, उतने पैसे जेवर माल दौलत मैंने जमा किए थे पेटी में, बक्सा में, तिजोरी में, कहाँ कहाँ, वो सारा एक भी काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, दुनिया की बादशाहत हुकूमत सरदारी सारी की सारी ख़त्म हो गई। इतनी कहानी कहने के बाद अब आगे सुनिए, अगर ये सवाल का जवाब नहीं दिया और अल्लाह के सामने में ये सवाल का जवाब नहीं दिया और आखिरत की तैयारी करके नहीं गया और अल्लाह को ये राज़ी नहीं कर सका और नाम अमाल इसको दाएं हाथ में नहीं मिल पाया और 5 सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे सका, तो फिर सुनिए आगे क्या होगा। अब आगे अल्लाह कहेगा, खुदूहु फगुल्लू, ऐ मेरे फरिश्तों इस नाफरमान मर्द को औरत को पकड़ो, फगुल्लूहु, जहन्नम की बेड़ियों में इसको जकड़ो, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर जहन्नम की आग में ले जाकर के इनको भून डालो, सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, फिर ऐसी जंजीर में इनको बांधो जिसकी लंबाई 70 हाथ लंबी है। इतना कहना होगा कि फरिश्ते दौड़ करके आएंगे और मर्दों के मुंह में हाथ डालेंगे और दांतों का जबड़ा पकड़ के झटका देंगे। एक झटके में 32 दांत का जबड़ा मुंह से निकल करके बाहर आ जाएंगे। औरतों को चोटी का बाल पकड़ करके झटका देगा, औरतें भी लुढ़कनियां खाती हुई गिरेंगी, मर्द भी लुढ़कनियां खाते हुए गिरेंगे और फरिश्तों के सामने हाथ जोड़ करके कहेंगे, इरहमूनी इरहमूनी, रहम करो रहम करो, बचाओ बचाओ। फरिश्ते कहेंगे, लम यरहमकुम अरहमुर राहिमीन, मेरी बहन 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाले अल्लाह ने आज तेरे ऊपर रहम नहीं किया। फ़कैफ़ नरहम, हम कैसे तेरे ऊपर रहम कर दे। इसी हाल में घसीट करके जहन्नम के करीब ले जाया जाएगा। जहन्नम का दारोगा हर जहन्नमी को जहन्नम में डालने से पहले एक सवाल करेगा, मेरा भाई मेरी बहन, मैं तुझे जहन्नम में बाद में डालूंगा, मुझे पहले एक सवाल का जवाब तुम दे दो। अलम यातिकुम नज़ीर, कोई डराने नहीं आया था, कोई बताने नहीं आया था, कोई समझाने नहीं आया था कि होश में आ जाओ, मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। ये कहेंगे भला बहुत सारे लोगों ने कहा था पर्दे का ख्याल कर मेरी बहन, नमाज की पाबंदी कर मेरी बहन, बच्चों की तरबियत कर मेरी बहन, अपने खाविन अपने शौहर की खिदमत कर मेरी बहन। ये कहेंगे फिर क्यों तैयारी करके नहीं आए। फ़कज़्ज़बना, सारी बात सुन करके कहते थे, किसने देखा मौत के बाद क्या होने वाला है। उसके बाद फरिश्ता जो पकड़ेगा तो सर का बाल पकड़ करके पेशानी को उल्टा कमर पर मोड़ करके ले जाएगा और पैर का नाखून पकड़ करके उसको भी कमर पर मोड़ करके ले जाएगा और पैर के अंगूठे को पेशानी के बाल से पीठ पर, दाढ़ा पर, कमर पर बांध करके उल्टा और उसके बाद जहन्नम के अंदर में छोड़ देगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
वल्लदी नफ्स अबी हुरैरत बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में अबू हुरैरा की जान है, इन्न क़अर जहन्नम लसबईन खरीफा, 70 साल तक के मुसलसल जहन्नम की आग में गिरते रह जाएंगे। 70 साल में जल करके, भुन करके, कोयला कबाब बन करके जब जहन्नम के नीचे पहुंचेंगे नाफरमान मर्द औरत, तो अल्लाह फरमाता है लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग का बिछौना इनके नीचे बिछा दिया जाएगा, व मिन फौक़िहिम गवाश, आग की चादर इनके जिस्म पर ओढ़ा दी जाएगी, कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, आग के कपड़े काट करके इनके जिस्म पर पहना दिए जाएंगे, नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा, और आग के घर इनके ऊपर बना दिए जाएंगे। सोच करके देखो मेरी माओ और बहनों, नीचे आग का बिछौना, ऊपर आग का ओढ़ना, जिस्म पर आग के कपड़े और उसके ऊपर आग का घर। अब ये बेचैन होकर के, परेशान होकर के भागने की कोशिश करेंगे, ये निकल करके किनारे पहुंचेंगे जहन्नम के किनारे में कि अब वहां से किसी तरीके से दीवारों पर छलांग लगा करके बाहर निकल जाएं, तो अल्लाह फरमाएगा खुदूहु फअतिलूहु इला सवाइल जहीम, अरे फरिश्तों पकड़ो इन बदबख्तों को, इनको घसीट करके जहन्नम के बीच में ले जाओ, सुम्मा सुब्बू फौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम, फिर इनके सरों के ऊपर से जहन्नम का खौलता पानी डालो। जब वो जहन्नम का उबलता और खौलता पानी, कौन सा पानी, कि आका ने फरमाया अगर जहन्नम का एक लोटा, एक बाल्टी उबलता और खौलता उठा करके दुनिया के समंदरों में डाल दिया जाए तो 7 समंदर का पानी उबलने और खौलने लगेगा। जब वो पानी इनके सरों के ऊपर से डाला जाएगा जहन्नम में, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, जब इनके सरों के ऊपर से उबलता और खौलता पानी डाला जाएगा तो एक वक्त में वो पानी 2 काम करेगा, युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, पेट में जितना कलेजा गुल्ली है सब कट कट करके नीचे निकलना शुरू हो जाएंगे, और सर से लेकर के जितनी खाले हैं सब गल करके नीचे गिर जाएंगी। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब जब इनकी जिस्म की खालें जल जाएंगी, गल जाएंगी, तो पल झपकने से पहले उनके जिस्म पर हम दूसरी खालें चढ़ा देंगे, दूसरी खालें इनके जिस्म पर हम लगा देंगे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फिन्नार हय्यात, ऐसे ऐसे अज़दहे, ऐसे ऐसे सर्प और ऐसे ऐसे सांप ये जहन्नम के अंदर में अल्लाह ने बनाए हैं, तलसौ इहदाहुन्ना लसअ, एक दफा वो सांप काटेगा जहन्नमी को, फयजिदु हर्रहा 70 खरीफा, 70 साल तक उसकी वजह से मुसलसल ये जहन्नम के अंदर में तड़पते रहेंगे। ये तो मैंने आपके सामने में सिर्फ एक झलक बताया है, वरना बहुत लंबी कहानी है जहन्नम की, बड़े दर्दनाक अजाब तैयार किए गए हैं। इसलिए मेरी माओ बहनों, अपने होश के कानों से इन बातों को सुनने की कोशिश करें। एक आदमी जन्नत से निकलेगा, जहन्नम में झांक करके देखेगा, बहुत सारे लोग जहन्नम में जल रहे होंगे, वो पूछेगा मेरा भाई, मेरी बहन, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे पहुंच गए? तो जहन्नम में जलते हुए मर्द और औरत जवाब देंगे, सबसे पहला जुर्म, सबसे जिसका इकरार करेंगे और सबसे पहला जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम इसलिए पहुंचे कि नमाज नहीं पढ़ते थे। जहन्नम में जलता हुआ जहन्नमी सबसे पहला यही जवाब देगा कि हम जहन्नम में इसलिए पहुंचे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अगर किसी मर्द ने, औरत ने बिला उज़्र एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ दी तो 2,88,00,000 बरस उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा। अगर कज़ा करके, तौबा करके, माफी मांग करके दुनिया से नहीं गई तो एक वक्त की नमाज छोड़ने पर 2,88,00,000 बरस उसको जहन्नम में जलाया जाएगा। सोच करके देखो मेरी माओ बहनों, एक सेकंड, एक मिनट हम अपनी उंगली को आग के अंदर में तपिश के हवाले नहीं कर सकते हैं, शोलों और चिंगारी के हवाले नहीं कर सकते हैं, तो जब 2,88,00,000 बरस एक वक्त की नमाज के छोड़ने पर जलाया जाएगा तो जिसकी जिंदगी की हजारों नमाजें कज़ा है उसका क्या अंजाम होगा। इसलिए
آپ نماز کی پابندی ہر حال میں کریں، ہر حال میں کریں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت بڑا دھوکہ عورتوں کو لگا ہوتا ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے شیطان اس کو دھوکہ دیے رہتا ہے، ابھی تو تیرا بچپنا ہے، کھیلنے دھپنے کا زمانہ ہے، تو اپنے میکے میں ہے، جب تیری شادی ہوگی اس کے بعد نماز شروع کرنا۔ اپنے میکے میں اور اپنے یہاں ماں باپ کے پاس تو نماز شیطان دھوکے میں رکھتا، نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے۔ اب جب اس کی شادی بیاہ ہو گئی، سال دو سال کے بعد بچوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب شیطان دوسرا دو پیج، دوسرا دھوکہ لے کے سامنے میں آتا ہے۔ میری بہن، چھوٹا بچہ ہے، کبھی پیشاب کرتا ہے، کبھی پیخانہ کرتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی چلاتا ہے، ہر وقت پریشانی ہے، کبھی ٹھنڈی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ اس حال میں تو نماز کی پابندی کیسے کرے گی؟ چنانچہ شیطان دوسرے دھوکے میں ڈال کر کے اس کو رکھتا ہے کہ جب تیرے بچے بڑے ہو جائیں گے تب نماز شروع کرنا۔ اپنے بچوں سے فارغ ہوتے ہوتے عورت کو 10 سال، 15 سال، 20 سال وقت بیت جاتے ہیں۔ جب اپنے بچوں سے فارغ ہوتی ہے تو 40-50 کے عمر کو تقریباً پہنچ جاتی ہے۔ اب ناتی، پوتا، نواسا، نواسی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب ایک ایک بڑھیا کے سر پر اور اس کے بدن پر، اس کی گود میں ناتی بھی ہے، نتنی بھی ہے، پوتا بھی ہے، پوتی بھی ہے، 2-2، 4-4، 5-5 بچے اس کے دماغ کھاتے رہتے ہیں، اس کے سر میں درد پیدا کیے رہتے ہیں۔ اب شیطان تیسرا دھوکہ، تیسرا دو پیچ کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں کچھ کیا نہیں، اور شادی کے بعد عین جوانی میں تو نے کچھ کیا نہیں، اب تیرا بڑھاپا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کیسے نماز کی پابندی کرے گی؟ انجام یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا پیشاب پیخانہ صاف کرتے کرتے کچھ زیور بنا لیا، کچھ پیسے جمع کر لیے، کچھ کپڑے بنا لیے، اور اپنے پیر پر کلہاڑی مار کے ہمارے یہاں کی عورتیں بے نمازی بن کر کے جہنمی بن کر کے قبر میں جا کر کے سو جاتی ہے کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر بہت چھوٹا بچہ آپ کے پاس ہے اور سخت سردی کا موسم ہے، اس کے لیے ایک موٹا ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہونا چاہیے نماز کی نیت سے۔ اگر بچہ بار بار پیشاب کر دیتا ہے تو ایک جوڑا کپڑا اسپیشل آپ نماز کی نیت سے رکھیں، ایک سوٹ۔ جب نماز کا وقت آئے تو کپڑا بدل کر کے اس پاک صاف کپڑے کو اپنے جسم پر پہن لیجئے، اور جسم پر جہاں بھی لگا ہو پیشاب اس کو دھو لیجئے۔ پھر نماز پڑھ کر کے نماز ادا کرنے کے بعد اس پاک صاف کپڑے کو اتار کر کے کھوٹی پر ٹانگ کر کے وہ پہلا کپڑا جس میں بچہ بار بار پیشاب کیا ہوتا ہے اس کو پہن لیجئے۔ چند مہینے کی دقت ہوتی ہے، بہت بڑا انعام اللہ کی طرف سے ملنے والا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے ملے گا آپ کو۔ چنانچہ سمرقند بخارا کے علاقے میں ایک بڑھیا کا انتقال ہونے لگا۔ انتقال کے وقت میں اس بڑھیا نے کہا، اے میری بیٹیوں، جس وقت میں دلہن بن کے اس گھر میں آئی تھی 20 سال کی میری عمر تھی، آج میں دنیا سے جا رہی ہوں 80 سال کی میری عمر ہے۔ اس گھر میں نے 60 سال زندگی گزارے ہیں، 59-60، اللہ گواہ ہے کہ 60 سال میں میری زندگی کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ مخصوص ایام کے علاوہ کچھ دن مہینہ میں عورتوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نماز کی معافی کا اعلان ہے، ان ایام کے علاوہ۔ اس بڑھیا نے کہا کہ 60 سال میں میری زندگی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ سوچ کر کے دیکھو میری ماؤں بہنوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ایسی بڑھیا اور ایسی مائیں میدان محشر میں کھڑی ہوں گی کہ 60 سال میں ان کی زندگی کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہوگی۔ اس بڑھیا کے بھی بچے ہوں گے، اس بڑھیا کو بھی جھاڑو دینا پڑتا ہوگا، اس بڑھیا کو بھی کھانا بنانا پڑتا ہوگا،
اور اس بڑھیا کو بھی اپنے خاوند کی خدمت کرنے کی نوبت آتی ہوگی۔ سارے کام کرتے ہوئے جب اس بڑھیا نے، اس عورت نے ٹھان لیا تو 60 سال میں زندگی کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، ہر حال میں نماز کی پابندی کریں۔ معتبر علماء سے آپ اپنے خاوند، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے باپ کے واسطے سے مسائل معلوم کرتے رہیں۔ اگر کسی چیز کا مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے، مسائل کو معلوم کر کے اپنی زندگی گزاریں، تب آپ کو عمل کا پتہ چلے گا، اللہ ثواب دے گا، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کا، نشو و نما کا مکمل خیال رکھیں، مکمل خیال رکھیں۔ گھر کے باہر کے جتنے بھی کام ہے سارا اللہ نے مردوں کے ذمہ رکھا ہے۔ جب تک بیٹی ہوتی ہے لڑکی، عورت جب تک بیٹی ہوتی ہے، باپ کے ذمہ ہوتا ہے اس کو کھلانا، پلانا، پوسنا، پالنا، پہنانا، اس کی ساری ضروریات کا انتظام کرنا۔ جب یہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کے خاوند اور شوہر کے ذمہ ہوتا ہے اس کی ساری ضروریات کا پوری کرنا۔ جب آگے بڑھاپے میں کسی کی ماں بن جائے گی تو اس کے بیٹے کے ذمہ ہوگا اس کی ساری ضروریات کا پوری کرنا۔ یہ ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر کہیں نہ کہیں جا کر کے اس کی ساری ذمہ داری کسی نہ کسی کے کندھے پر اللہ ڈالتا ہے۔ کبھی باپ کے کندھے پر، کبھی شوہر کے کندھے پر، اور کبھی بیٹے کے کندھے پر۔ اللہ نے عورت کو فارغ رکھا ہے کہ گھر کے چوکھٹ سے باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارا مرد کریں گے، اور چوکھٹ کے اندر جتنے کام ہیں یہ سارا عورتوں کے حوالے اور ذمہ اللہ نے لگایا ہے۔ اتنا بڑا کام اللہ نے کیوں کروایا، کیوں عورتوں کو اللہ نے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ کہ بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ اس سے لینا چاہ رہا ہے اور لینے کا ارادہ کر رکھا اللہ نے۔ وہ کیا کام ہے؟ کہ پوری نسل کی بچوں کی تربیت کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں سے کروانا چاہتا ہے۔ کہ آپ نے کبھی غور کر کے دیکھا کہ اے میری بہن اور اے میری ماں، کہ جس وقت بکری کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے نہیں، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کے بعد بکری کا بچہ چلنے بھی لگتا ہے، بولنے بھی لگتا ہے۔ جو اللہ بکری کے بچے کو 1-2 گھنٹے کے اندر میں چلا سکتا ہے، بلا سکتا ہے، وہ آدمی کے بچے کو بھی 1-2 گھنٹے کے اندر میں، 1-2 دن میں چلا سکتا ہے، بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، منہ میں زبان بھی ہے، اسی ہاتھ سے، اسی پیر سے، اسی زبان سے یہ چلے گا اور بولے گا۔ 6 مہینے، سال بھر، 1.5 سال، 2 سال کے بعد کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو چلنا 1 سال، 1.5 سال کے بعد، 1 سال، 1.5 سال تک تو مسلسل اپنی ماں کو دیکھتی کہ تیری ماں کیا کر رہی ہے۔ اب وہ بچہ 24 گھنٹہ ٹک ٹک خاموش تصویر بن کر کے اپنی ماں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اب اگر فرما بردار، نمازی، پردہ دار، نیک طبیعت ماں مل گئی تو دیکھتا ہے بچہ کے اذان کی آواز آتے ہی میری ماں باوضو ہو کر کے مصلی پر پہنچتی ہے، صبح شام قرآن کی تلاوت کی پابندی کرتی ہے، اللہ والوں اور صحابہ اور انبیاء کے قصے سناتی ہے، کبھی زبان سے غیبت، جھوٹ، چغلی، ان چیزوں کو نہیں بکتی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتی ہے، اور ماں پردے کا مکمل اہتمام کرتی ہے، گھر میں دین کا ماحول بنا کے رکھتی ہے۔ یہ بچہ آٹومیٹک دیندار بنے گا اور دنیا کے جس کونے میں جہاں پر بھی جائے گا دین کا داعی اور شیدائی اور خادم بن کر کے اور دین کا محافظ بن کر کے زندگی گزارے گا۔ یہ بچہ بڑھاپے میں ماں باپ دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ بچے کو نافرمان ماں مل گئی کہ ہر وقت لڑائی، ہر وقت غیبت، جھوٹ، چغلی، لڑائی جھگڑا، اور کبھی نماز کی پابندی نہیں اور کبھی پردے کا اہتمام نہیں، ہر وقت ناچ گانوں کی محفلیں سجی ہوئی ہے، گناہوں کا بازار گرم ہے اور ایک دم نیکی سے بہت دور رہ کر کے زندگی گزارنے والی ہے، یہ ساری چیزیں بھی بچہ دیکھتے رہتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے دل دماغ پر نقش ہو رہی ہے۔ اب یہی بچہ جب ہوتا ہے بڑا تو پھر باپ کے منہ سے بھی لقمہ چھینتا ہے اور ماں کے منہ سے بھی لقمہ چھینتا ہے، پھر بڑھاپے میں ماں باپ سر پکڑ کر کے روتے ہیں اور پورے خاندان کا نام لے کر کے ڈوب جاتا ہے اور کلنک کا ٹیکا بن جاتا ہے۔ جب بڑھاپے میں ماں باپ روتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تو میری بہن، میری ماں، اس بچے کے بگاڑنے میں اور برباد ہونے میں سب سے پہلا ہاتھ تیرا ہے،
کہ جس وقت اللہ نے تجھے یہ دولت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، موقع تھا کہ تو نیک بن کر کے بتاتی، لیکن تو نے اس موقع کو گنوا دیا، اس لیے یہ بچہ تیرا بگڑا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کا مکمل خیال رکھیں۔ یہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، یہ بچہ آپ کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنے گا۔ آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم جتنا آپ جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے بچوں کو لوریوں کے گیت کے طور پر یہ کلمہ سکھائیے۔ آپ سبحان اللہ پڑھنا جانتی ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف، چند صحابہ کے نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جتنا بھی باپ آپ جانتی ہوں اور جو کچھ آپ کو معلوم ہو، اپنے ننھے منھے بچوں کے سامنے میں بیان کریں۔ ان کو درود شریف، اتحیات، ثنا، نماز کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں، جتنا آپ کو علم ہو اتنا کم سے کم اپنے بچوں کو ضرور بتا دیجئے کہ بچہ بالکل خالی تختی، خالی کتاب، اس کا دل دماغ بن کر کے دنیا سے آتا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ کے زبان سے سیکھے گا تو پہلے جب اس کے دل دماغ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا جائے گا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بچے کو دل دماغ سے یہ کلمے کو نہیں مٹا سکتی ہے۔ اور آج تو باطل طاقت کی بہت بڑی کوشش ہے کہ مسلمان جوان یہ شکل صورت نام کے اعتبار سے جوان رہے، لیکن ان کے اندر سے ایمانی روح، ایمانی طاقت، ایمانی جذبات اور ان کے دل سے ایمان کی محبت کو کھینچ لیا جائے کہ اقبال نے کہا تھا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ دوسری بات تو یہ ہوئی کہ اپنی بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے اپنے خاوند، اپنے شوہر کی خوب خدمت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر، اپنے پتی کے سامنے میں سجدہ کیا کرے۔ آپ پہچاننے کی کوشش کریں کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، میں نہ بتاؤں کہ سب سے بہترین چیز، بہترین خزانہ گھر کے اندر میں کیا ہے؟ انسان کے پاس سب سے بہترین سرمایہ اور خزانہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک بیوی، یہ سب سے بہترین دولت اور خزانہ اور سرمایہ ہے مرد کے پاس اس کے گھر کے اندر میں۔ نیک بیوی کی نشانیاں، اذا نظر الیہا سرتہ، جب بھی خاوند، اس کا مرد اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے تو خدمت کے ذریعے اس کا دل جیت لے، اس کو خوش کر دے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب بھی کسی کام کا حکم دے تو فوراً فرما برداری کے لیے تیار ہو جائے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب چھوڑ کر کے اس کو گھر میں چلا جائے، دیش بدیش، دلی، بمبے، کاٹھمنڈو، کہیں پر بھی چلا جائے کمانے کے لیے، تو جب تک وہ لوٹ کر کے نہیں آ جائے تو خاوند کے مال، دولت اور اپنی عزت، آبرو، ہر چیز کی مکمل حفاظت کرنے والی ہو۔ اگر کوئی ایسی عورت گھر کے اندر میں ہے تو بہت بڑی قیمتی دولت ہے، ورنہ تو حال یہ ہوتا ہے اگر کوئی اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو ستاتی ہے تو حور آسمان پر بیٹھ کر کے کہتی ہے، اے میری بہن، کچھ دن کے لیے نعمت تیرے پاس ہے، تو اس کی قدر کر لے، اگر تو ناقدری کرے گی تو میرے پاس بہت جلدی آ جائے گا۔ ہمارے استاد محترم نے حدیث پڑھاتے ہوئے فرمایا تھا، جو عورتیں اپنے خاوند کو بلا وجہ ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، نیند اڑا کر کے رکھتی ہے، بہت سی مرتبہ تم دیکھو گے عورت جوان ہوتی ہے اور جوانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے پتی کو، اس کے خاوند کو موت دے کر کے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اب مرنے کے چند دن کے بعد جو اس کے اوپر حالات آتے ہیں، یہ عورت در در کی ٹھوکر کھاتی ہے، کوئی ایک لقمہ کھانا اس کو دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کے سر پر دوپٹہ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، پھر مارا پھرتی ہے پوری دنیا کے اندر میں۔ اس لیے آپ کا سب سے بڑا محسن اور آپ کا سب سے بڑا غمخوار اور آپ کا سب سے بڑا ہمدرد آپ کا خاوند ہے، اس کا پاؤں دھے کر کے پینے کی کوشش کیجئے، آپ خوب اس کی خدمت کیجئے، اس کا دل جیتنے کی کوشش کیجئے، اور جتنی ہو آپ اس کی دعائیں لے کر کے رہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی رات آپ اس کی خدمت نہیں کر سکے اور شام میں کھانے کے وقت میں رات میں کسی چیز کا اس نے حکم دیا اور آپ نے نافرمانی کی اور
آپ کا خاوند اس حال میں سویا ہے کہ آپ سے ناراض ہو کر کے سویا ہے، تو پوری رات فرشتوں کی لعنت اور بد دعا ہوتی ہے ایسے عورت کے اوپر۔ اس لیے ان کا پاؤں دھو کر کے پیجئے، ان کی دعا لے لیجئے، ان کو خوش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہت بڑا انعام اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی۔ چوتھی بات یہ عرض کرنی ہے کہ بھلا کسی نہ کر سکو کہ کسی کا نہ کر سکیے تو برا کرنے کی کوشش بالکل مت کریں۔ بہت ساری عورتیں ایسی آتی ہے، آنے کے بعد گھر کے اندر میں ہر ایک کا نیند حرام کر رکھا ہے۔ ایک ایک عورت آنے کے بعد پورے محلے کے مرد و عورتوں کو پریشان کر رکھی ہے۔ آنے کے بعد نہ ساس کا، نہ سسر کا، نہ اپنے خاوند کا، نہ اپنے دیور کا، کسی کی خدمت نہیں کرتی۔ ہر وقت لڑائی، ہر وقت ستانا، ہر وقت گالی، ہر وقت جھگڑا، ہر وقت غیبت، جب بولتی ہے تو ستاتی ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، ایک عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں تذکر آیا، بہت نیک عورت ہے، نمازی عورت ہے، دیندار عورت ہے، عبادت گزار عورت ہے، لیکن اے اللہ کے نبی، صرف ایک خامی ہے اس عورت کے اندر میں، ایک خرابی اس عورت کے اندر میں، صرف ایک کمی اس عورت کے اندر میں ہے، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اپنے پڑوس کی عورت کو، اپنے پڑوسن کو ستاتی ہے۔ وہ خوب عبادت گزار ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، لیکن زبان کا بول میٹھا نہیں ہے، زبان کا بول کڑوا ہے، جب بولتی ہے تو منہ سے زہر نکلتا ہے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے، پڑوسی سے لڑتی رہتی ہے اور پڑوسن کو ستاتی ہے۔ باقی نمازی، دیندار، عبادت گزار خوب ہے، لیکن زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر میں کوئی خیر، بھلائی اور نیکی نہیں ہے، ہی من اہل النار، مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس عورت کو اٹھا کر کے جہنم کے آگ کے حوالے کر دے گا۔ میری ماں اور بہنوں، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت نے بلا وجہ ایک بلی کو باندھ دیا، بھوکے پیاسے بلی مر گئی۔ یہ عام کتابوں کا واقعہ نہیں، حدیث کا واقعہ ہے۔ نیک عورت تھی، دیندار عورت تھی، بلی کو ستانے پر اور باندھ دینے پر، اور پھر اس کے بعد جو بھوکے پیاسے بلی مر گئی، تو اس کا اتنا عبرتناک انجام ہوا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کے اندر میں ڈال دیا۔ پوری زندگی کے نماز، روزے، عبادت سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ بلی کے ستانے والی نمازی عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، تو ساس سسر کو ستانے والی اور اپنے پڑوس کو ستانے والی اور اپنے خاوند کو ستانے والی کا انجام کیا ہوگا، سوچ کر کے دیکھیں۔ ایک معمولی جانور کے ستانے والی عورت کو اٹھا کے اللہ نے جہنم میں پھینک دیا، تو اندازہ لگاؤ میری ماں بہنوں، جو اپنے پتی اور خاوند کو ستائے گی، جو اپنے ساس اور سسر کو ستائے گی، جو اپنے دیور اور اپنے گھر کے مردوں اور عورتوں کو ستائے گی، انجام اس کا کتنا خطرناک ہوگا۔ اس لیے کسی کا بھلا نہ کر سکیے تو خدا را کسی کو برا کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ جتنا ہو سکے اپنے ساس، اپنے سسر، اپنے خاوند، ان لوگوں کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے۔ انشاءاللہ آج یہ بوڑھے ہیں تو کل آپ کے بڑھاپے کا وقت ہوگا۔ یہ سودا ایسا ہے کہ اس ہاتھ سے دیجئے، اس ہاتھ سے لیجئے۔ آج آپ نے اپنے ساس سسر کی خدمت کی ہوگی تو کل بڑھاپے میں آپ کو بھی موقع ملے گا تو آپ کی بہو بھی آپ کی خدمت کرے گی، آپ کا بیٹا بھی آپ کی خدمت کرے گا۔ ورنہ پتھر کی لکیر ہے، اس کو لکھ لینا میری ماں بہنوں، اگر آپ نے نہیں خدمت کی ہے اپنے خاوند کی، اپنے ساس کی، اپنے سسر کی، اپنے گھر والوں کی، تو بڑھاپے میں اس سے زیادہ برا انجام آپ کا ہونے والا ہے۔ ایک بات تو یہ کہنی ہے، اور آخری بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ پردوں کا مکمل خیال رکھیے، بے پردہ ہو کر کے نکلنے کی نہ کوشش کیجئے۔ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بہت ساری باتیں ہیں جس کو ایک مجلس میں بتانا اور پورے عنوان کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا تھوڑا مختلف عنوانات پر آپ کے سامنے میں بات کی ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ پردے کا اہتمام کیجئے، نماز کی پابندی کریں اور روزوں کا اہتمام کریں، بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں، اپنے خاوند، اپنے گھر والوں کی خدمت کا مکمل خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں۔ اور یہ ساری باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہے اور عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے آپ اپنے گھر کے مردوں کو تیار کر کے اللہ کے راستے میں، جماعت میں، تبلیغ میں، دعوت کے راستے میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ آپ کے سمجھانے بجھانے پر اگر آپ کا خاوند، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ، آپ کا بھائی 4 مہینے میں نکل گیا، چلے میں نکل گیا، تو یاد رکھنا
میری ماؤں اور بہنوں، جب تک وہ اللہ کے راستے میں، اس مبارک راستے میں جب تک نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، عبادت کرے گا، تسبیح و تلاوت کی پابندی کرے گا، وہ سارا کا سارا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے کے اندر میں بھی لکھے گا۔ آپ اپنے گھر کے لوگوں کو کہیے، خاص کر کے اپنے پتی کو، اپنے خاوند کو، کہ اللہ نے یہ جوڑا یہاں کے لیے بھی لگایا ہے اور وہاں کے لیے بھی لگایا ہے۔ وہاں یہ جوڑا اس وقت کام آئے گا جب میاں بیوی دونوں نیک ہوں اور ایک ہوں، تو یہ جوڑا یہاں پر بھی کام آئے گا اور یہ جوڑا وہاں پر بھی باقی رہے گا۔ اور دونوں نیک اور ایک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں دونوں کا ہاتھ پکڑا دے گا اور کہے گا خوش و خرم، جس طریقے سے تم لوگ دنیا میں ایک ساتھ زندگی گزارتے تھے، اسی طریقے سے مل کر کے تم لوگ اب جنت کے راستے کی طرف رواں دواں ہو جاؤ۔ اس لیے آپ اللہ کے راستے میں ہر حال میں بھیجیں۔ یاد رکھنا میری ماؤں بہنوں، گناہوں سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کیجیے۔ گناہوں کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ ہر حال میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ اگر گناہگار زندگی کوئی عورت گزارتی ہے تو اس کا انجام بڑا خطرناک اور بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کے اندر میں دینداری کا ماحول اسی شرط پہ پیدا ہوگا کہ آپ ایک راستہ دینداری کے لانے کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے، گھر کے مردوں کو سمجھا بجھا کر کے 4 مہینے میں چلہ میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو بھی دے گا۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو شکایت کرتی ہے کہ کماتے کماتے انسان کنگال ہو گیا، مسائل کو سلجھاتے سلجھاتے انسان الجھ کر کے رہ گیا۔ آمدنی ایک طرف ہے، بیماری ایک طرف ہے، وسائل ایک طرف ہے، مسائل ایک طرف ہیں۔ تو ان سارے چیزوں کے حل کرنے کا واحد اور ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے لوگوں کو سمجھا بجھا کر کے جماعت میں بھیجئے، ہمت دیجئے، حوصلہ دیجئے۔ اور اگر یہ وقت لگا کر کے آ جائے تو پھر آپ ان سے کہیے، آپ ان کو کہیے کہ آپ نے اپنا وقت لگا لیا، مجھے بھی 3 دن میں لے کر کے چلیے۔ آپ کا 3 دفعہ 3 دن لگ جائے گا، پھر عشرہ لگے گا، پھر چلہ لگے گا، پھر 2 ماہ بیرون کی ترتیب آپ کی بھی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری عورتیں اپنے خاوند سے، بیٹے سے، گھر کے لوگوں سے پریشان ہیں۔ ان کا وقت جب لگ کر کے آ جائے گا تو ایک دم فرشتہ بن کر کے آئے گا، نیک بن کر کے آئے گا۔ جب اللہ رسول کو پہچان لے گا تو آپ کا بھی خیال رکھے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں ہر حال میں آپ بھیجنے کی کوشش کریں گے کوشش انشاءاللہ۔